خالہ کی شادی ہو چکی تھی۔ خالو دبائی میں کام کرتے تھے۔ خالہ کا 1 ماہ کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ خالہ شہر میں رہتی تھی اور ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میں خالہ کا پسندیدہ بھانجا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ پورے خاندان میں ان کا لاڈلا تھا۔ ہماری بہت اچھی بنتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت مذاق کیا کرتے۔ میں خالہ سے محبت کر بیٹھا تھا۔ خالہ کو بھی عزت ان تھا، لیکن میں اس وقت 15 سال کا تھا، میری عمر کم تھی، اس لیے میں اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ لیکن خالہ کو معلوم تھا، وہ سب کچھ جانتی تھی۔ اس کے باوجود دان ہونے شادی کر لی تھی۔ حالانکہ شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، اب جا کر خالہ کو اولاد نصیب ہوئی۔ میرے خالو نہایت درویش قسم کے آدمی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور میں گھر پر فارغ تھا۔ نوکری کی بات چیت چل رہی تھی، لیکن ابھی کچھ حتمی نہیں ہوا تھا۔ ایک رات خالو کا فون آیا۔ انہوں نے میری امی کو بتایا کہ مایا خالہ آج کل بہت اکیلی ہو گئی ہے۔ جیسا کہ میں کام کے سلسلے میں دبئی ہوتا ہوں، آپ جانتے ہیں مجھے آج سے ایک مدد چاہیے۔ یہ بات آپ کے مہدم سے ہے۔ میری امی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ گھر پر کام کرنے والی ملازمہ نے کام چھوڑ دیا ہے اور بچی کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ وہ گھر کا کام تو کسی طرح کر لیتی ہے، لیکن بازار سے سامان لانے اور دوسری ضروریاتیں زندگی کے لیے اسے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری ملازمہ کے لیے کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں بنی۔ کاشف چونکی فارغ ہے، اگر ہو سکے تو اسے مایا کے پاس بھیج دے۔ ملازمہ کا انتظام ہو جائے گا، وہ واپس آ جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ کاشف مایا اور بچے کا خیال رکھے گا۔ میری امی نے کہا، آپ بے فکر ہو جاؤ، میں کل ہی کاشف کو مایا کے پاس بھیج دوں گی۔ رات کو امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے خالو کا فون آیا تھا اور وہ بہت پریشان تھے۔ امی نے مجھے ساری بات بتائی اور کہا کہ کل ہی خالہ کے پاس چلا جا۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں بہت دنوں سے خالہ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن یونیورسٹی کی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں نکال سکا، اور خالہ کی بھی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں نے امی سے کہا، سب پہلے آپ میرے سامان پیک کر دیں، میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ شام کو میں نے اپنا سارا سامان باندھا اور اسٹیشن چلا گیا۔ میں نے ٹرین پکڑی اور سیدھا خالہ کے پاس چلا گیا۔ امی نے خالہ کو بتا دیا تھا کہ کاشف آ رہا ہے، اس لیے خالہ نے میرا من پسند کھانا بنا لیا تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی تو جب میری خالہ نے دروازہ کھولا تو میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خالہ نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ قیامت لگ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی بہت خوبصورت تھی، لیکن شادی کے بعد تو ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جیسا حسین چہرہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کا نہیں تھا۔ ان کے جسم کی ہر چیز کمال تھی۔ میں تو خالہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے کاشف کہاں گم ہو گئے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ تو بہت پیاری ہو گئی ہیں۔ میں نے خالہ سے کہا، مجھے گلے نہیں ملیں گی۔ یہ کہنا تھا کہ خالہ نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، تم اب بھی نہیں بدلے۔ بڑے شرارتی ہو میں اندر گیا۔ خالہ کا بیٹا سو رہا تھا تو میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور کہا، یہ تو بالکل آپ پر گیا ہے۔ خالہ نے کہا، چلو بامی بھی کرتے رہو گیا، کھانا بھی کھاؤ گے۔ پھر میں نے کھانا کھایا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے ناشتہ کیا۔ خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، کاشف تم بھی سمجھدار ہو گئے ہو، تمہاری خالہ نے تمہیں کام کے لیے یہاں بلا لیا ہے۔ میں نے کہا، خالہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے لیے کچھ بھی کرنا منہ گنگنانے لے لیں، اسی لیے تم مجھے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہو۔ وہ خالہ کی ڈین پتھر نے، وہ خالہ نے فن پر اچھے سے نالیاں لگایا۔ خالہ نے اسے اپنا دودھ پلایا۔ میں نے ایسا حسین منظر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالہ نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، تمہاری نظریں کہاں ہیں؟ میں نے کہا، خالہ کچھ ہے؟ خالہ نے کہا، میں سب بھتی ہوں۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے بائک نکالی اور خالہ کو بازار لے گیا۔ خالہ نے چھوٹو کو صلاح دیا تھا، لیکن پھر بھی انہیں جلدی واپسی کی فکر تھی۔ کھڑی جلدی چلاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا تو اچانک خالہ پی ہاتھ میرے اوپر آ گیا۔ میں جذبات میں آ لیا۔ خالہ کو بھی احساس ہو لیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کہنے لگی،
अरे काशिफ, मुआफ करना, गलती से हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। हम घर पहुंच गए। छोटू भी सो रहा था। खाला ने मुझसे कहा, काशिफ छोटू का ख्याल रखना, मैं नहा लूं। मैंने कहा ठीक है। खाला नहाने चली गई, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। मैंने जब्त करने की कोशिश की लेकिन न कर सका। मैं बाथरूम के पास गया और छपके से रोशनदान से देखने लगा। मैं देखकर पागल सा हो गया। मैंने अपने हाथों से खुद को तस्कीन दी। अचानक खाला की नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं जल्दी से बाहर आया। खाला ने कपड़े बदले और मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो कहने लगी, ये क्या हरकत थी? मैंने कहा, खाला आपको पता है मैं आपका दीवाना हूँ, आप सब कुछ जानती हैं। खाला ने कहा, काशिफ वो सब कुछ भूल जाओ। अब मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। वो कमरे से बाहर चली गई। शाम को खाला ने मुझे खाने के लिए बुलाया, लेकिन मैं नहीं गया। रात को खाला ने मुझे बुलाया और कहने लगे, काशिफ चलो अब गुस्सा छोड़ दो। मेरी खाला ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और कहा कि आज रात मेरे कमरे में ही सो जाना। खाला ने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उनका हुस्न इसमें चमक रहा था। मैंने कहा, आप इस ड्रेस में तो क़यामत लग रही हैं। खाला ने कहा, तुम बाज नहीं आओ। गए। रात को खाला ने, काशिफ तेल से मेरी सिर पर मालिश कर दो, सिर बहुत दर्द कर रहा है। मैंने मालिश करते करते अपने हाथ खाला के कुंधों पर गए। खाला ने एक बार रोका, लेकिन मैं नहीं रोका। खाला ने कहा, मैं सब समझती हूँ काशिफ कि तुम क्या जानते हो। मैंने कहा, खाला ऐसी ले कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ मालिश कर रहा हूँ। खाला ने कहा, मुझे पता है तुम कौन सी मालिश कर रहे हो। खैर उस बार खाला ने मुझे मना नहीं किया। मैंने भी इशारा समझ लिया और अपने मकसद की तरफ बढ़ता रहा। 5 दिन ऐसी तरह गुजर गए। एक शाम में और खाला छत पर बैठे हुए थे। इस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। बारिश होने के इम्कानात थे। छोटू अपनी नींद पूरी कर रहा था। अचानक बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। खाला ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, आ जाओ काशिफ, बारिश में नहाते हैं। खाला ने बहुत पतले कपड़े पहन रखे थे। जब बारिश के कतरे उन पर पड़े तो उनका हस्म मुकम्मल तौर अब में खाला के साथ बारिश में भीगने लग गया। जब बारिश रखी तो खाला कपड़े बदलने कमरे मैं चली गई। रात लो खाला ने मन सलवार पहनी हुई की और ऊपर से शरीफ डाल ली। मैं खाला के पास लेटा हुआ था। जब रात के 9 बजे मैंने आहिस्ता से खाला को सहलाना शुरू कर दिया। खाला उठ गई। पहले तो उन्होंने 2-3 बार हाथ पीछे किया, लेकिन फिर खाला को भी मजा आने लगा। मैंने खाला के जिस्म के साथ खुलना शुरू कर दिया। खाला ने कहा, अब देखो क्या हो रहा है।